جو ہے وہ کسی کے اوپر لگا دینا، اور اس کے کیا جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، اس کا وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، ان تمام چیزوں کو قرآن و حدیث اور فرمان معصومین علیہ السلام کی روشنی میں دیکھیں گے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا رومان رضوی صاحب نجف اشرف عراق سے. آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آپ کو سلامت رکھے اور یہ کاروان تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اسی طرح روا دوا رکھے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. جس ناظرین ناظرین، ابھی ہم نے آپ کے محضر یونیورسٹی کے ہمارا آج کا موضوع تہمت رہے گا. تہمت ایک گناہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں انسانی زندگی کے اوپر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ تہمت اور بہتان کسے کہتے ہیں شریعت میں، اس عمل کو کیا کہا گیا ہے، اس پر روشنی ڈال دیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی کل نعمہ واصل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ثابت قدم رہنے کی توفیق کرامت فرما. دور حاضر میں جس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں یا اللہ مون و مناس کی حفاظت فرما، اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کی معرفت عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرما. بہت ہی ضرورت کے آج کے زمانے کے اعتبار سے، آج کے ماحول کے اعتبار سے جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا، یہ ہمارے دور کی ضرورت ہے، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہترین موضوع ہے. کیونکہ آج ہم اور آپ جس سوسائٹی، جس معاشرے میں، جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، آج پوری دنیا میں جس طریقے سے دنیا کا ہمارے اوپر ایک بخار سوار ہے، جس طریقے سے مادیت ہمارے اوپر آج روحانی اعتبار سے جتنا ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، ہم مادیت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. آج ہمیں جتنا دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنا اور مینج کرنا چاہیے، ہم نے اپنے تئیں آپ کو غفلت میں رکھا، اور ان چیزوں کی طرف ہم نے زیادہ کوشش کی کہ جس کا نہ ہمیں دنیا میں بہت زیادہ فائدہ ہے اور آخرت میں بھی جس کا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا ہم اور آپ اس وقت جس موضوع کے تحت گفتگو کر رہے ہیں، یہ موضوع بہت مناسب ہے، اور ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم ان موضوعات کو اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں اور اپنے معاشرے میں ایسی چیزوں کو بیان کریں کہ جو ہمارے کے لیے بہترین ثابت ہو. آج بہت سے لوگ بہت سے گناہ انجام دیتے ہیں، یہ اندازہ نہیں ہوتا، اس بات کا بھی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے. یعنی بہت سی چیزیں ہم فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لباس فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہم اپنی غذاؤں کو زمانے کے اعتبار سے، زمانہ کیا پسند کر رہا ہے، ہمیں بھی اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ ان غذاؤں کو رکھنا چاہیے. تو دنیا فیشن کی طرف چلی جا رہی ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں بھی ہم نے فیشن کو دخل دیا ہے، اور اپنی زندگی کو آج معاشرتی اعتبار سے ہم نے گناہوں کے دلدل میں اس قدر دھکیل دیا ہے، ہم اس قدر گناہوں میں پھنس چکے ہیں کہ ہم اور اس وقت ان گناہوں کو سر انجام دے رہے ہیں کہ جن گناہوں کو اللہ نے شریعت میں گناہ کبیرہ انجام دیا ہے. میری آواز مل رہی ہے؟ بالکل. بسم اللہ. جی. بسم اللہ، کنٹینیو تو کیجیے. میں عرض کر رہا تھا کہ گناہان کبیرہ جو آیت اللہ دستگیر شرازی کی کتاب، اس میں پوائنٹ وائز ایک ایک کر کے بہت سے گناہوں کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ گناہ کون سا گناہ ہے، یہ گناہ کس کیٹیگری میں ہے. انہی گناہوں میں تہمت اور الزام کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے. گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ. یعنی ہم اور آپ بہت سی چیزیں جو غفلت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر اپنی روزمرہ کی زندگی میں انجام دیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے.
جبکہ شریعت نے اس گناہ کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی اللہ بڑا گناہ ہے۔ اور جو گناہ کبیرہ اس کی سزا کتنی، میں یک کے بعد دیگر آیات کی روشنی میں اور معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اولاً آپ کی خدمت میں تہمت کسے کہتے ہیں، بہتان کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تہمت ایک عظیم گناہ ہے، تہمت ایک بڑا گناہ ہے۔ زبان سے کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک گناہ تہمت ہے، یعنی ہم اپنی زبان سے کسی کو غلط چیزوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، کسی ایسے شخص کو کہ جس کے اندر وہ عیب نہیں پایا جا رہا، اس عیب سے ہم اسے منسوب کر رہے ہیں۔ تو یہ زبان کہ جو ہمارے دہن میں ہے، ہمارے منہ کے اندر ہے، اس زبان کا ہماری زندگی کے اعمال پر بڑا عمل اور دخل۔ ہم اپنی زبان کو اگر کنٹرول میں رکھ لیں، اگر اپنی زبان کی حفاظت کر لیں گے تو بہت سے گناہوں سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو۔ یہی زبان ہمیں جہنم تک لے کے جائے گی، یہی زبان ہمیں جہنم سے نجات عطا کرے گی۔ ہم اور آپ اگر آج کوشش کریں، اگر ہم اور آپ آج فکر کریں کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، تو ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، قرآن مجید کی آیات، یہ ہمارے لیے بہترین رہنمائی اور بہترین رہنما ہے۔ عظیم گناہوں میں ایک گناہ تہمت ہے، یعنی اس گناہ کو جس کیٹیگری میں شریعت نے رکھا ہے وہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ یہ گناہ کہ جس کو شریعت نے اس کی تشریح کی ہے، شریعت نے اسے ایکسپلین اور ڈیفائن کیا، وہ کچھ اس انداز میں کہ تہمت یعنی وہم و گمان کی بنا، گمان کی بنیاد پر، یقین نہیں ہے ہمیں، ہم گمان کر رہے ہیں کسی کے سلسلے میں، ہم کسی کے سلسلے میں شک کر رہے ہیں، یعنی وہم و گمان اور شک کی بنیاد پر کسی کی طرف غلط بات یا کسی کی طرف گناہ کی نسبت دینا، اسے تہمت کہا گیا ہے اور اسے بہتان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی ایسے شخص کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ شخص مثلا چور ہے اور وہ شخص بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی غلط خبر دینا ہے کسی مومن کے سلسلے میں، کسی پاک انسان کے سلسلے میں، کسی متقی انسان کے سلسلے میں، اسے تہمت اور بہتان کہا گیا ہے۔ اگر ہم کسی شخص کو گناہ انجام دیتے ہوئے دیکھیں تو اگر حدیث معصومین علیہ السلام کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں یہ تک بیان کیا گیا کسی کو کا پرچار نہ کرو، اسے نشر نہ کرو، اسے معاشرے میں کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب، یہ گناہ نہیں ہے، اور اس کے سلسلے میں اگر ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں گناہ کے کیٹیگری میں ہے اور حرام کے کیٹیگری میں، تو خدا ہمارے اتنا شدید، خدا ہمیں عذاب میں مبتلا کرے گا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تہمت گناہ ہے، تہمت ایک عظیم گناہ ہے، اس گناہ سے ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم تہمت جیسی عظیم بیماری سے، جو روحانی بیماری ہے، کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہم اس بیماری مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم اپنی روح کو مضبوط کر لیں تو جسم اگر کمزور بھی ہوگا لیکن روح اگر قوی ہے تو یہ قوی کمزور جسم کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں آیت اللہ دستگیر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جن کبیرہ گناہوں کو، جن بڑے گناہوں کا بڑا گناہ ہونا بنیادی طور پر اور یقینی طور پر شریعت میں ثابت ہے، اسے گناہ کبیرہ کہا گیا، انہی گناہوں میں ایک عظیم گناہ تہمت ہے، بہتان ہے۔ اب اس تہمت اور بہتان کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ کسی دوسرے کو ایسی بات یا عیب سے منسوب کیا جائے کہ جو اس میں نہیں ہے، اسے ہم تہمت اور بہتان کہتے ہیں۔ جبکہ شریعت کے اندر غیبت کو بھی منع کیا گیا، غیبت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت یعنی کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہے، کسی شخص کے اندر کوئی برائی ہے، اس برائی کو اگر ہم کسی دوسرے شخص کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو شریعت اسلام نے اس عمل سے بھی ہمیں انجام نہیں دو ورنہ تم عذاب شدید میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو جب کسی شخص کے اندر کوئی صحیح بات یعنی کوئی عیب پایا جا رہا ہے اور اس عیب کو اگر ہم کسی دوسرے کو بیان کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں منع کر رہا ہے۔ تو تہمت اور بہتان تو جھوٹ بھی کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا رہی اور ہم غلط نسبت دے رہے ہیں۔ تو جب غیبت کو حرام قرار دیا گیا، گناہ کبیرہ قرار دیا گیا، تو پھر ہماری عقل سے ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ
تہمت اور بہتان کے حوالے سے اللہ پھر ہمارا کیا مواخذہ کرے گا؟ اللہ ہم سے پھر کس طریقے سے سوال کرے گا؟ کہ جب ہم، اس لیے کہ غیبت میں جو غیبت بیان کی جاتی ہے، جو غیبت انسان ایک دوسرے بیک بائٹنگ کرتا ہے، چغل کرتا ہے، تو وہ چیزیں، وہ غیبت تو اس کے اندر پائی جا رہی ہیں. تو اس کے لیے جب اللہ نے ہمیں روکا ہے تو تہمت کے اندر تو دو گناہ ہو گئے. ایک تو غیبت بھی شامل ہے، دوسرا جھوٹ والا عمل بھی شامل ہے، یعنی ہم سچ بھی کر رہے ہیں. تو اللہ سے اور خود اپنے نفس کے لیے ہم ریاضت کریں، پریکٹس کریں کہ ہم اپنے نفس کو ان بیماریوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں. اگر ہم خدا تک رسائی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت جو غیبت کا دور ہے، ہم اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہو جائے، عبادتیں انجام دے کر، بہت سے پڑھنے کے بعد، بہت ساری تعقیبات پڑھنے کے بعد، بہت سارے وظائف پر، بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے ہمارے نظر آئیں گے کہ جو عبادت وقت سے انجام دیتے ہیں، جو نیکیاں بڑی اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماشاء اللہ بہترین کار خیر کرتے ہیں. لیکن ہماری زندگی میں جس چیز کی طرف اسلام نے متوجہ کیا ہے کہ جہاں تم نیکیاں انجام دے رہے ہو، وہیں اپنے آپ کو برائیوں سے روکو. آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کر کے اپنی بسم گفتگو اللہ کو مستند کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وسائل بسم اللہ الشیعہ کی یہ روایت ہے کہ خطیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیان کر رہے تھے کہ قیامت کا جب روز ہوگا، جب قیامت کا دن آئے گا اور حضرت لے کر تا قیامت کے تمام افراد محشر کے میدان میں جمع کر دیے جائیں گے، تو اس میدان میں مختلف لوگوں کی لائنیں لگی ہوں گی، قطاریں لگی ہوں گی. یہ فلاں متقی کی لائن ہے، یہ فلاں نمازی کی لائن ہے، یہ فلاں نیکی کرنے والے کی لائن ہے، یہ فلاں گنہگار کی لائن ہے. تو اس میں ایک لائن ایسے افراد کی ہوگی کہ جو بڑی نیکیاں کر کے دنیا سے گئے، اور انہیں اپنی نیکیوں پر اتنا یقین ہوگا کہ وہ سیدھے اس طرف چلے جائیں گے جدھر جنت کا راستہ ہوگا. وہ پوچھیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے عمل سے اتنا کانفیڈینس پیدا کر چکے ہوں گے کہ انہیں معلوم ہے کہ میں نے تو نماز قضا نہیں کی، میں نے تو روزہ قضا نہیں کیا، میں نے تو کسی عبادت میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا. مسجد بن رہی تھی، مجھے خبر ملی، میں خود گیا اور میں نے ڈونیشن دیا. کسی یتیم بچے کی فیس جمع کرنی تھی، مجھے جیسے پتا چلا، میں آگے بڑھنے کے بعد میں نے اس کی کفالت اختیار کر لی، میں نے اس کی فیس جمع کر دی. کسی اللہ کے کنیز کی، کسی محمد شادی نہیں ہو رہی تھی غربت کی وجہ سے، میں نے اس کی شادی میں پیسے سے مدد کر دی. کسی بیمار کا علاج نہیں ہو رہا تھا، تو میں اتنی نیکیاں کر کے آؤں تو مجھے کانفیڈینس ہے کہ میں اب جنت کے راستے پہ چل سکوں. تو پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس لائن میں کھڑے ہوں گے اور انہیں یقین ہوگا کہ آج تو میں اپنے اعمال کو داہنے ہاتھ میں لے کر میں سیدھے جنت میں جاؤں گا. اللہ جاؤں گا. اسی وقت فرشتہ اللہ کے حکم سے انہیں کہے گا کہ تمہارا یہ جو عمل ہے، جو تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں ادھر جنت کی طرف جاؤں، تمہارا راستہ یہ نہیں ہے. اب پیغمبر اکرم بیان کہ نیکیوں کو، کہ جو نیکیاں وہ کر کے آیا تھا، پوری زندگی نیکیاں کما کے آیا، بڑی نیکیاں اس نے انجام دی، عمل خیر اس نے انجام دیا. پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے اس روز کے جو ہولناک روز ہوگا، جو وحشت ناک دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے کے سمندر میں ڈوبے ہوں گے. تو اس روز پیغمبر نے بیان کیا کہ اللہ ان کی نیکیوں کو آسمان میں، یعنی ان کی نیکیوں کو روئی کی طرح اللہ فضا میں بکھیر دے گا، یعنی ان کی نیکیاں پوری کی پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب یہ لوگ پوچھیں گے میری نیکیاں کیوں ختم ہوئی؟ پیغمبر جب بیان کر رہے تھے تو وہاں پہ جناب سلمان بھی تھے، بن یمانی بھی تھے. تو پیغمبر جب اس طریقے سے کہ نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا، ضائع کر دے گا، تمام کی تمام نیکیاں ویسٹ ہو جائیں گی. تو جناب حذیفہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اتنی نیکیاں لے کے آنے کے بعد اللہ ان کی نیکیوں کو کیوں ضائع کر دے گا؟ اب مجھے جہاں پہ لانا تھا اپنے موضوع کے ساتھ، تو پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ نیکیاں کرنے میں تو سبقت کرتے تھے. نماز اذان کی آواز آتی تھی، آواز سنتے تھے فوراً مصلی پہ چلے جاتے تھے، نیکیاں کرنے میں پیچھے نہیں رہتے. لیکن جب ان کے سامنے گناہ آتا تھا تو یہ اپنے آپ کو گناہ سے روکتے نہیں تھے. جب ان کے سامنے کوئی حرام کام آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو روکا نہیں حرام کام. جہاں پہ ان کی زبان پہ یہ آیا کہ معاشرے میں ہم نے فلاں شخص سے میرا دل نہیں مل رہا ہے، فلاں شخص مجھے کچھ سمجھتا نہیں ہے، ہم نے اس کی برائی کرنا شروع کر دی. یا ہمارے سامنے کسی کی غیبت ہو رہی، کسی کی برائی ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے، اور ہم نے وہاں پہ اس مومن کی عزت کی حفاظت نہیں کی.
تو پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ فقط نیکیاں کمانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو حرام خدا سے بچانا، یہ ایمان کی ضمانت ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم جو نیکیاں انجام دے رہے ہیں تو ان نیکیوں کو باقی بھی رکھیں، ان نیکیوں کو حفاظت کے ساتھ قیامت تک ہم لے کر جائیں، اپنی زندگی کی نیکیوں کو سمیٹے قبر تک لے کے جائے۔ قبر سے برزخ کا سفر شروع ہوگا، برزخ کا سفر جہاں پہ تمام ہوگا، پھر قیامت کا منظر آئے گا، تو وہاں تک ہم اپنی نیکیوں کو بحفاظت لے کر جائیں۔ بہت سے لوگ پیسے تو بہت کماتے ہیں، پیسے بہت کمانا کمال نہیں ہے، اس کے بعد پیسہ کمانے کے بعد وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کو مینج کر کے زندگی گزارتے ہیں، اسراف نہیں کرتے ہیں، بے روی کا شکار نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ آج بہت پیسہ آیا اور اڑا دیا اسی طریقے سے اللہ کے حرام کاموں میں۔ تو اگر آپ نے کچھ کمایا ہے تو مینج زندگی کو گزارے، ترتیب اور مرتب ہو کر اپنے آپ کو رکھیں، تو آپ اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزار پائیں گے۔ تو اگر ہم اور آپ نیکیاں کر رہے اسی زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے ہیں، 3 مرتبہ ہم نے سورہ توحید کی تلاوت کی ہے، قل واللہ احد کی تلاوت کی ہے، تو پیغمبر اور معصوم بیان کرتے ہیں کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی تو اس نے ایک قرآن کو ختم کیا۔ تو اسی زبان سے ہم سورۃ توحید کی تلاوت کر کے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں، اور فوراً اس کے بعد جہاں ہمیں موقع مل گیا ہم نے کسی کے اوپر تہمت لگا دی، کسی کو ایسے ایپ سے جوڑ دیا کہ جو اس کے اندر ایپ پایا ہی نہیں موجود جا رہا ہے۔ ہے، تو ہماری اچھا، اب نیکیاں بھی ضائع اس کو ہوئیں اگر اور اس قرآن سے کی یہ نگاہ سے برائی دیکھیں، ہمارے اندر ہے۔ اگر جی تہمت کو اور بہتان کو قرآن کی نگاہ سے دیکھیں، قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھیں، تو اس میں قرآن کریم کے اندر، فرقان مجید کے اندر کس طرح سے، کس اعتبار سے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ جی، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس دور میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی ہم اور آپ تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے ہمارے لیے ہی رکھا ہے۔ قرآن وہ ہے کتاب ہدایت ہے کہ جو ہماری ہدایت کرنے والی ہے۔ قرآن ہم اس لیے بھی تلاوت کریں کہ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کتاب خدا کی ہے، اس میں جو بیان ہے یہ بیان خدا کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اسے جنت میں کون سا مقام ملے گا۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا اللہ علیہ نے خود بیان کیا ہے کہ یا علی، میری شہادت کے بعد آپ میری قبر پر آ کر قرآن مجید کی تلاوت کریے گا، اور سورہ یاسین کی تلاوت یہ خاص روایت میں آیا ہے۔ تو اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، صدیقہ طاہرہ کی یہ وصیت اگر ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں، وصیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اب قرآن مجید میں تہمت اور بہتان کو جو بیان کیا گیا، اس کو کئی حصوں میں بیان کیا گیا۔ پہلی چیز میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، پہلا حصہ، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اپنے گناہ کی نسبت، یعنی ہم جو گناہ انجام دے رہے ہیں اپنے گناہ کی نسبت دوسرے کی طرف دیں، یعنی گناہ ہم انجام دے رہے ہیں اور کسی غیر کے اوپر اس کا الزام لگانا، اسے تہمت کہا گیا قرآن مجید میں، اسے بہتان کہا گیا۔ اللہ ہمیں اس عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر کو یاد رکھیں، محشر کی تنہائی کو یاد رکھیں، اللہ کے عذاب کو یاد رکھیں۔ جب ہم اس گناہ کی طرف ہماری زبان سلپ کرنے جائے تو ہم اس جہنم کی آگ کو یاد رکھیں کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ جو بھی میرے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرے گا قیامت کے دن اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے، اس کے خلاف زبان بولے گی۔ تو ہم اور آپ قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، قرآن مجید کے ٹرانسلیشن کو پڑھیں، ترجمہ جو جانتے ہیں، جس لینگویج میں ہم گفتگو کرتے ہیں، جس زبان کو ہم جانتے ہیں اس زبان کے ترجمے کو پڑھیں تاکہ اللہ کا خطاب جو ہم سے ہے ہم اسے سمجھ سکیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 112 بیان کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ نے بیان کیا کہ تہمت اور بہتان اس عمل کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ خود انجام دے اور اس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف لگائے۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ اور جو شخص بھی کوئی غلطی یا گناہ کر کے دوسرے بے گناہ کے سر پہ ڈال دیتا ہے، دوسرے کے اوپر اس کا الزام دے دیتا ہے، وہ بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
بالکل واضح آیت ہے، بالکل صریحی آیت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس آیت کے کا مفہوم مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ بالکل اللہ نے ہر لفظ کے مفہوم کو واضح کیا کہ جو شخص بھی اپنی غلطی کو، اپنے گناہ کو کسی دوسرے کے سر پہ ڈال دیتا ہے، جو غلطی خود کرتا ہے الزام کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے، تو اللہ نے کہا اس نے بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ رکھا ہے، اس نے بہتان کے عظیم گناہ کو انجام دیا۔ یہ سورہ نساء کی 112 آیت تھی کہ جس میں اللہ نے تہمت اور بہتان کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ اپنے گناہ کی نسبت کسی دوسرے کی طرف دینا۔ اس کے بعد دوسرا مفہوم جو قرآن نے کیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 58، جس میں اللہ نے بہتان اور تہمت کے اس مفہوم کو بیان کیا کہ جو کچھ نہیں کیا کسی شخص نے اسی کی نسبت اس کی طرف دینا۔ یہ جھوٹ بھی ہے، یہ غیبت بھی ہے، یعنی اس نے یہ عمل انجام نہیں دیا اور اس کی نسبت ہم اس کی طرف دیں۔ اب سورہ احزاب کی 58 نشان کی آیت میں اللہ نے بہت واضح انداز میں بیان کیا کہ اور جو لوگ صاحب ایمان مرد یا عورتوں کو بغیر کچھ کیے اذیت دیتے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا، کوئی گناہ نہیں کیا، اور ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، انہوں نے بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا رکھا۔ قرآن جس کو بوجھ قرار دے، قرآن جسے بہتان قرار دے، قرآن جس قرار دے اور یہ کہے کہ اس نے اپنے سر کے اوپر اس بوجھ کو اٹھا رکھا ہے، تو ہم اور آپ فکر مند رہیں کہ اپنے نفس کو، اپنی روح کو اس روحانی بیماری سے دور رکھیں، شیطان کے وسوسے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جب اس طرح کا حملہ شیطان ہم پر کرے کہ ہم کسی کے اوپر تہمت اور بہتان یا کسی کی غیبت کرنے لگے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تصویر پر صلوات پڑھے محمد وعلى محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجا، تو شیطان کے وسوسے سے ہم محفوظ رہیں گے، شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ خود روایت میں ہے کہ اگر انسان محفوظ رہنا چاہتا ہے، اگر اپنے نفس کی کثافت سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو حالت وضو میں ہر وقت رہے۔ امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے، اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت عطا کرتا ہے، اور اس سے شیطان کے شر سے، شیطان کے حربے اور شیطان کے حملے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر واقعی فکر مند ہے آخرت کے لیے، تو اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو دو مفہوم قرآن نے واضح کیا، ایک مفہوم یہ کہ اپنے گناہ کو دوسرے کے اوپر ڈال دینا، دوسرا یہ کہ کسی شخص کے اندر وہ عیب نہیں ہے دے رہا ہے۔ تیسری چیز جو قرآن نے بیان کی ہے، تیسرا مفہوم جو قرآن نے بیان کیا کہ تہمت اور بہتان یعنی کسی کی شخصیت کو پامال کرنا۔ معاشرے میں ایک شخص بڑا اچھا، بڑی اچھی اس کی شخصیت ہے، بڑا اس کا نام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی خدمت انجام دے رہا ہے، بہت معاشرے میں اس کا نام ہو گیا، تو اب حسد اور جلن اور حسد کی وجہ سے کہ ہمارے ساتھ میدان میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، ہمارے ساتھ میدان میں جاتا تھا اور فٹ بال ہم کھیلا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اسکول میں اس نے تعلیم حاصل کی، ہمارا کوئی نام نہیں ہے، ہمیں کوئی جانتا نہیں، اس کا نام ہر جگہ کا، تو یہ حسد کی وجہ سے ہم اس عمل میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور شیطان ہمیں اس حرام کام کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جسے تہمت اور بہتان کہتے ہیں۔ تو تہمت اور بہتان اچھا، کے ایک اگر مفہوم اس کو کو قرآن نے معصومین بیان کی کیا، نگاہ سے دیکھیں، شخصیت کو پامال کرنا۔ جی اگر معصومین کی نگاہ سے دیکھیں، معصومین علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھیں، تو اس سلسلے میں ہمیں کیا فرمودات ملتے ہیں؟ کیونکہ قرآن اور اہل بیت جو ہے وہ سرکار ماب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو قرآن اور اہل بیت کا تحفہ دیا ہے، یہ کبھی بھی جدا نہ ہوں گے اور حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اور جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معصومین کے فرمودات کی بھی روشنی میں، کیونکہ وہ قرآن کی بہترین تفسیر ہے، تو اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ یقیناً امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، اور امام نے اپنی اس حدیث میں اس شخص کو قابل لعنت کہا ہے، اس شخص کو ملعون کہا ہے کہ جو اس عمل حرام میں مبتلا ہوتا ہے، جو یہ فعل حرام انجام دیتا ہے۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث یہ ملعون من اتہم اخاہ، وسائل الشیعہ میں یہ حدیث مل جائے گی۔ امام بیان کرتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جو اپنے دینی برادر پر تہمت لگائے۔ تہمت سمجھ میں آ گیا کہ کسی ایسے عمل کی طرف، کسی ایسے گناہ کی طرف کسی کو منسوب کرنا جو اس نے انجام ہی نہیں دیا، تو امام نے اسے 2 مرتبہ ملعون کہا۔ شخص ملعون ہے، وہ شخص ملعون ہے
کہ جو اپنے دینی بھائی کے اوپر تہمت اور الزام لگائے، ایسے عمل کی طرف منسوب کرے کہ جو اس نے انجام نہیں دیا، جب انجام دے تب تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو تم غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تب بھی اس کو چھپاؤ۔ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہم اور آپ اپنی بے روی اور اپنی بے دینی کی وجہ سے اور اپنے زندگی کے ذائقے کی بنا پر، ایک انجوائمنٹ کی بنا پر لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اور لوگوں کی برائیاں عام کرنے کے لیے کبھی واٹس ایپ پہ کسی کے میں حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ تو پیغمبر نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی برادر مومن، کسی صاحب ایمان کی عزت کے اگر اس کو بے عزت کرنا چاہے اور اس کے بارے میں کسی کو ایسی خبر دے کہ وہ عزت دار انسان دوسروں کے سامنے معاشرے میں ذلیل ہو جائے، تو خدا اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں ڈال دیتا ہے، اور خدا اسے اس طریقے سے رسوا کرے گا، اس کے اس گناہ کو دنیا کے سامنے لا کر پیش کر دے گا جو اس گناہ کو اس نے تنہائی میں انجام دیا ہے۔ تو ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ ہمیں کتنی سخت سزا دینے کے لیے اللہ نے آیتوں کے ذریعے اور معصومین علیہ السلام کے کلامات اور فرمودات کے ذریعے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو اس غلط کام سے، اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھو۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد صلی اللہ فرماتے ہیں علیہ کہ جو وسلم، شخص اللہ بھی وسلم۔ گناہ کبیرہ انجام دے رہا ہے، اب اس کے سلسلے میں 7ویں مرتبت کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی مومن پر تہمت لگائے یا اس کے بارے میں وہ چیز کہے کہ جو اس میں نہ پائی جاتی ہے، تو ایسے شخص کو خداوند عالم آگ کی ایک بلندی پہ کھڑا کرے گا، آگ کی بلندی پہ، بلندی خدا کی بارگاہ میں بلندی، جو بلندی خدا کی بارگاہ میں بلندی ہو، تو اس بلندی کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ اگر جسے بلندی کہہ رہا ہے تو اس بلندی کا کیا مرتبہ ہوگا۔ تباہ ہم ہے سب کو جس کو محفوظ خدا رہنے بلند کی کر رہا توفیق عطا ہے۔ فرمائے، تو خدا اسے اس بلندی پر کھڑا کرے گا، اور اس کے جی ناظرین، تھوڑی سی معذرت چاہتے ہیں، لانگ ڈسٹینس کال ہے، جیسے ہمارا رابطہ قبلہ سے دوبارہ بحال ہو جاتا ہے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ تہمت اور بہتان کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں، کیونکہ عموماً جو ہے وہ نہیں دیکھتے لوگ، اور گفتگو کرنے میں اور گفتگو کی کے بہاؤ میں، اس کی روانی میں جو ہے وہ کچھ بھی بولے جاتے ہیں، اور اس سے کتنی بڑی کسی کو اذیت پہنچ سکتی ہے۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہے، قبلہ اپنی بات کو مکمل فرمائیے۔ جی بسم اللہ۔ جی قبلہ بسم اللہ فرمائیے۔ جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا ہمارا کنیکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے، اور جیسے ہی قبلہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انشاءاللہ اس بہترین موضوع کو اور مزید اس میں جو پوائنٹس ہیں ان کو پروگرام میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، کیونکہ بہت اہم بنیادی چیز ہے۔ مطلب جب انسان تربیت کے مراحل میں ہوتا ہے اور بچپنے کے طفلی کے ایام میں ہوتا ہے، اس وقت ہی گھروں سے تربیت دی جاتی ہے، ماں باپ کی طرف سے تربیت دی جاتی ہے، کسی کو تہمت لگانا، بہتان لگانا، غیبت کرنا، ان چیزوں کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے۔ مگر عموماً جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں چونکہ بچپن میں سکھایا گیا تھا بالکل اے بی سی ڈی کی تناظر، تو شاید جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ اتنا بڑا ہی گناہ نہیں ہوگا، یا اس کے جو آفٹر افیکٹس آئیں گے انسان کی شخصیت کے اوپر، اس کی زندگی میں، اس کو وہ محسوس اتنا سیریس سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ مگر جو چیزیں بنیاد ہوتی ہیں، اور بنیادوں کی ہی کسوٹی کے اوپر عمارت تعمیر ہوتی ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہو، بنیادیں ٹیڑھی ہو، بنیادیں کھوکھلی ہو، تو عمارات جو ہے وہ اچھی تعمیر نہیں ہوا کرتی، وہ پائیدار نہیں ہوتی، ڈیوریبل نہیں ہوتی، وہ زیادہ عرصے چلتی نہیں، وہ ڈھہ جایا کرتی ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنی بنیادوں کی طرف، اپنے اس بنیاد کی طرف جو ہمیں بچپن سے تعلیم دی گئی تھی، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کی غور و فکر کرنی ہے، اور اپنی آئندہ نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانے میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان بنیادی چیزوں کی طرف جو اپنے نوجوانوں کو متوجہ کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، اپنی بھی اصلاح کی جائے، ان کی بھی اصلاح کی جائے، اور قرآن اور حدیث اور اقوال معصومین علیہ السلام کے معصومین کی فرمودات کی روشنی میں ان تمام علوم کی طرف نظر نہ کیا جائے، بلکہ اس پر توجہ کی جائے، اور ان اوراق کو
کھولا جائے، ان پنوں کو کھولا جائے اور آج کل اس کے اوپر گفتگو کرنا، اس کے اوپر بات کرنا، ان ریفرنسز کو جا کے چیک کرنا، ان کی طرف مراجعہ کرنا، ان کا مطالعہ کرنا، ان کو پڑھنا، ان کو حفظ کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا بہت آسان کام ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب لوگ جو ہے حصول معذرت چاہتا ہوں، حصول علم کے لیے جو ہے وہ دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے اور وہاں سے جو ہے وہ وہاں پر قیام کیا کرتے تھے، وہاں رکتے تھے اور جو ہے وہ وہاں سے قلمی نسخے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے اور بہت ہی عرصے دراز میں وہاں سے جو ہے وہ واپس آیا کرتے تھے۔ تو اب وہ وقت نہیں ہے اور اب بہت آسانیاں ہیں انسان کے پاس، کیونکہ تمام چیزیں جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں اور انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہونے کی وجہ سے صرف آپ کو ادھر جو ہے وہ توجہ چاہیے، توجہ کرنی ہے اور جو ہے وہ ایک سنگل کلک کے اوپر چیزیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس وقت بھی اگر ہم یہ عذر پیش کریں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم وہ معلوم نہیں کر سکے، تو یہ عذر شاید پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو سکے، کیونکہ زحمت جہاں پر تھی، جہاں پر لوگوں کو جانا تھا اور زمینی راستے طے کرنے تھے، سواریاں دشوار تھیں، مختلف ذریعوں سے جاتے تھے، سالوں میں پہنچتے تھے، مہینوں میں پہنچتے تھے، سفر کی سختیاں اٹھاتے تھے، راستے میں اموات ہو جاتی تھی، اس طرح حصول علم کے لیے لوگ جایا کرتے تھے اور گھروں کے اندر جو ہے وہ دیوڑیاں ہوا کرتی تھی، مہمان خانے ہوا کرتے تھے، کیونکہ مہمان آیا کرتے تھے، رکا کرتے تھے اور جو علماء تھے ان کے تو یہ خصوصی طور سے ہوتا تھا کہ بیٹھکیں ہوتی تھیں اور دیوڑی ہوتی تھی اور اس میں کتب خانے ہوتے تھے، اس کا ایکسس دیا جاتا تو لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر قلمی نسخے جو ہے وہ لکھا کرتے تھے اور اس کو بڑی حفاظت سے پھر لے کر آیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اصل جس کو کہا جائے حصول علم کے لیے جسے محنت کہا جائے، تو اس زمانے میں ان لوگوں نے محنت کی ہے جو ہمیں آج جو ہے وہ تمام چیزیں مرتب آسانی کے ساتھ مل رہی ہیں۔ آج اس وقت تو پی ڈی ایف فارمیٹ ہے، آپ نے ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کی اور واٹس ایپ کسی کو کر دی، اس نے آپ کو کر دی، اس کو جو ہے وہ آپ نے پڑھا۔ اس وقت یہ عذر پیش کرنا کہ جی ہماری ایکسس کے اندر نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو ہماری آواز آ رہی تو کنٹینیو کیجیے، بسم اللہ۔ جی جی، عرض کر رہا تھا میں آپ کی خدمت میں کہ معصومین علیہ السلام نے اپنی حدیثوں کے ذریعے اور اپنی روایتوں کے ذریعے جس طریقے سے ہماری رہنمائی کی، اور وہ عمل کہ جو دنیا کو بھی جو عمل تباہ کر رہا ہے، وہ عمل کے جس عمل کی وجہ سے ہم داخل جہنم ہو جا رہے ہیں، ان تمام اعمال سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں روکا ہے۔ اور یہ تہمت اور بہتان کے جسے آج ہم گناہ نہیں، آج اس گناہ کو ہم فعل حرام نہیں سمجھ رہے، ہم ان گناہوں کو آج جائز سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ افسوس کا مقام اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دین سے اس قدر غافل ہو گئے ہیں کہ جو بے دینی ہے، جسے اللہ نے دین سے خارج تصور کیا ہے، اسے ہم دین میں شامل کر رہے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے اپنی روایتوں کے ذریعے جس طریقے سے ہمیں اس تہمت اور بہتان سے منع کیا، خود امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام بیان کرتے ہیں کہ جو مومن اپنے مومن بھائی کے بارے میں، جو مومن اپنے مومن بھائی پر بہتان لگاتا ہے، اس پر الزام لگاتا ہے، اس پر تہمت لگاتا ہے، تو یہ تہمت لگانا اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے اس کے دل سے ایمان خارج ہو جائے، یعنی لمحے بھر میں وہ ایمان سے بے ایمان ہو جائے۔ خود دوسری حدیث میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جو شخص بھی کسی دوسرے کے اوپر تہمت اور بہتان لگاتا ہے تو یہ وہ گناہ ہے کہ جو پہاڑ سے زیادہ بدنی اور سنگین ہے۔ تو ہم اور آپ غور و فکر کریں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ تاریخ کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس عمل کی سنگینی کتنی شدید ہے۔ مومن کی بات تو دور کی بات ہے، وہ لوگ کہ جو لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر تہمت اور بہتان لگانا، ان کے اوپر الزام لگانا، یہ تو بہت آگے کی چیز ہے۔ ہم جس شریعت کو مانتے ہیں، جس دین پر ہم عمل کرتے ہیں، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، اور جس علی ابن ابی طالب کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں، جس امام حسین علیہ السلام کے امامت پر ہمارا ایمان ہے، جس امام زمان علیہ السلام کی غیبت پر ہمارا ایمان ہے، ان ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہماری کس طرح تربیت کی ہے۔ جس شریعت میں آج زندگی گزارے، اس شریعت میں مسلمان اور مومن تو دور کی بات ہے، غیر مسلم کے اوپر بھی تہمت اور بہتان لگانا جائز نہیں قرار دیا جائے کہ مومن اور مسلمان۔
یعنی کسی غیر مسلم کے اوپر بھی آپ تہمت اور بہتان نہیں لگا سکتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دوست تھا، امام کے ساتھ رہا کرتا تھا اکثر، اور امام جہاں بھی جاتے تو وہ امام کے ساتھ ساتھ جایا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ امام کہیں نکلے تو وہ بھی امام کے ہمراہ ہوا، امام کے ساتھ ہم سفر بنا۔ تو امام ایک بازار سے گزر رہے تھے، تو اس شخص کا ایک غلام تھا کہ جو مسلمان نہیں تھا، اس کا ایک نوکر تھا، تو اس کے ساتھ امام کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن اس کا مذہب اسلام نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اب جب یہ امام کے ساتھ، یہ امام کا چاہنے والا جب امام کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، تو وہ اب پیچھے مڑ کے جب دیکھ رہا تو اس کا غلام نظر نہیں آ رہا۔ ایک مقام پہ جب یہ لوگ پہنچے تو جب غلام آیا تو اس نے غلام کو غلط جملے سے یاد کیا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ ہماری زندگی، ہمارے معاشرے میں یہ جملہ ہم بالکل اسپیڈ میں کہتے ہیں، اور اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ انجام کیا۔ اور اس نے اپنے غلام کو کہا، اے بدکار عورت کے، اے بیٹے تو کہاں تھا؟ جیسے آج ہم اپنے معاشرے میں حرام زیادہ کسی کو کہہ دیتے ہیں، اور اسے ہم کچھ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ گالی ہے یا کیا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے بدکار عورت کے بیٹے تو کہاں تھا؟ اب جیسے ہی راوی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ پیشانی پر مارا اور کہا کہ خدا کی پناہ، تو اس کی ماں پر تہمت لگا رہا، تو اس اللہ کی ماں کے اوپر الزام لگا رہا، تو اس کی ماں اللہ کے اوپر اتنا اس فعل حرام کی اللہ نسبت دے رہا ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ تم ایک پرہیزگار شخص ہو، لیکن تم میں پرہیزگاری کی کوئی نشانی اب باقی نہیں ہے۔ میں تمہیں پرہیزگار سمجھتا تھا، لیکن اب تمہارے اندر کوئی بھی پرہیزگاری کی نشانی نہیں ہے، میں تمہارے اندر کوئی بھی تقوی کی علامت نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا کہ مولا آپ پر میری جان قربان ہو جائے، اس کی ماں جو ہے یہ تو مشرک ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو امام صادق والسلام نے بیان کیا، کیا تم نہیں جانتے مذہب و میں جس مذہب کا ماننے والا، اس میں اس کی مذہب کے مطابق نکاح ہوتا ہے، اس سے جو کے مذہب کے مطابق وہ جائز ہے۔ تو تم غلط فعل اور طرف اس کو منسوب کر رہے ہو، نسبت دے رہے ہو، تمہارے اندر کوئی علامت سے تقوی نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی بھی ایمان کی نشانی میں نہیں پا رہا۔ اور امام نے پھر اسے اپنے سے دور کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی امام نے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ اب ہم اور آپ غور و فکر کریں کہ ایک امام کا چاہنے والا کہ جو امام کے ساتھ رہا کرتا تھا، امام کے ساتھ رہنے والا جب اپنے کسی غیر مسلم غلام کو اس جملے سے یاد کر تہمت لگائی اور الزام ماں کی طرف اور ماں کو غلط کام سے منسوخ کیا، تو امام نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو ہم اور آپ اگر کسی مومن کے اوپر الزام لگاتے ہیں، صحیح۔ کسی برادر ایمانی کے اوپر تہمت لگائے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، اچھا، اس اور کی ہم اقسام کس کیٹیگری میں ہم جائیں گے۔ اقسام کتنی ہے؟ تہمت اور بہتان کی اقسام کتنی بیان کی گئی ہے؟ اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، آج آغا دستگت شراوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہتان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ خدا پر بہتان لگانا، دوسرے پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہ السلام پر، محمد والے محمد علیہ السلام پر بہتان لگانا، اور تیسری قسم ہے کہ ہم لوگوں پر جو بہتان، ہمارے ساتھ معاشرے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کے اوپر تہمت اور ان کے اوپر الزام تراشی کرنا۔ یہ 3 قسمیں۔ پہلی قسم خدا کے اوپر بہتان اور الزام، اسے شریعت میں کس انداز میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ خدا کے اوپر بہتان کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے اوپر بہتان کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی عدالت اور خدا کی حکمت سے انکار کرنا۔ خدا نے جو چیزیں بھیجی، خدا نے جن نبیوں کو منسوب کیا ہے، جو خدا نے جن نبیوں کو اپنی جانب سے بھیجا ہے ہدایت بشریت کے لیے، ہم ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ خدا کی حکمت کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ خدا نے جو فعل انجام نہیں دیا، خدا کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنا کہ جو خدا نے انجام نہیں دیا۔ ہم ایسے دین کو کہ ہم جس چیز کو ماننا نہیں، خدا یہ پسند کرتا ہے، تو یہ خدا پر تہمت اور یہ خدا پر بہتان ہے، اور اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ جیسا کہ میں نے 1-2 روایت آپ کے سامنے بیان کیا کہ لوگوں کے حوالے سے اگر کوئی برادر مومن کے اوپر الزام لگائے تو خدا قیامت کے دن آگ کی بلندی کے اوپر اسے کھڑا کر دے گا۔ تو اگر ہم خدا پر تہمت اور الزام لگائیں تو پھر کیا عذاب اللہ ہمیں دے گا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر تہمت اور الزام لگانا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے اوپر تہمت اور الزام لگانا۔ اس کی تشریح
ने इस अंदाज में बयान की है कि ये भी बहतान और ये भी तोहमत खुदा के ऊपर तोहमत और बहतान लगाने के बराबर, अल्लाह पर। यानी ये गुनाह उस गुनाह से कम नहीं है जिस तरीके से हम खुदा के ऊपर तोहमत लगा रहे, सेम वैसे ही गुनाह मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर तोहमत और इल्जाम चलाती है। अब इसको किस अंदाज में शरीयत ने बयान किया, यानी ऐसी चीजों, मसलन मोहम्मद वाले मोहम्मद को जिस तरीके से पैगंबर को साहिर कहा जाता था, जादूगर कहा जाता था, उनकी तरफ ऐसे अमल को पेश करना, ऐसे अमल की तरफ मंसूब करना, जैसे कि बहुत सी किताबों में अहले बैत अलैहिस्सलाम को ऐसे अमल की तरफ मंसूब कर दिया गया कि जो एक मुत्तकी इंसान को भी जेब नहीं देता, वो अमल कोई एक मुत्तकी इंसान भी अंजाम नहीं देता। तो ऐसे अमल के जो फेले कबी है, फेले हराम है, अगर उसकी निस्बत अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दे रहे हैं तो ये भी बहतान और इल्जाम तराशी है और इसका भी अजाब बहुत दर्दनाक है। तीसरी किस्म, यानी लोगों के ऊपर ऐसे ऐप को जोड़ देना कि जो उसके अंदर पाया न जा रहा, जो उसके अंदर वो फेले हराम हमने कभी अंजाम देते हुए नहीं देखा। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें तोहमत और इल्जाम तराशी से महफूज रहने की तौफीक करामत फरमाए, और हम जब तक इन चीजों की मार्फत हासिल नहीं करेंगे, बहुत से लोग को पता भी नहीं होगा कि तो इस अमल को शरीयत ने गुनाह कबीरा करार दिया है। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि जो आज मैं रिवायतों की रोशनी में बयान कर रहा हूँ कि अच्छा ये इस्लाम में इतना शदीद इतना शरीफ गुनाह है, सही बात। इंसान होगा कि जो अगर तोहमत और इल्जाम किसी दूसरे पर लगा, तो खुदा से बस दुआ करें कि खुदा हमारी रूह को मजबूत अच्छा, करने जब ये की हमें तौफीक कराए। साबित हो गया, जब ये साबित हो गया कि ये गुनाह कबीरा है और इसको बुजुर्ग मर्जे जनाब आयतुल्लाह सैयद दस्तगीर शिराजी ने भी जो है वो इसको अपनी किताब में लिखा, और मासूम अलैहिस्सलाम से जो मुस्तनद तरीन रिवायात थी, आयत कुरानी थी, इन तमाम चीज़ों को, वो जो मसादिर थे उनको भी साथ में पेश किया और उसका आपने यहाँ पर जिक्र भी किया, तो ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये गुनाह कबीरा है और मामूली चीज़ नहीं है। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। ये एक हफ्ते अमाल का भी सबब बन सकता है, तमाम अमाल ज़ाया हो सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ डिलीट हो सकता है इंसान के अमाल में से। तो फिर इसकी जो गुनाह कबीरा की सजा है खुदा की यहाँ, जो थोड़ी बहुत आपने बयान दी कि मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और तफसील के साथ बयान कर दें। हमारे पास थोड़े से चंद दकीक़े अभी मौजूद है। बिस्मिल्लाह। जिस तरीके से शरीयत ने गुनाह ने कबीरा में एक गुनाह कबीरा तोहमत और इल्जाम को रखा है, और जब ये साबित हो गया कि ये गुनाह बड़ा गुनाह है और गुनाह कबीरा की सजा भी बड़ी सख्त है। पहली सजा तो इमाम मूसा खादिम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी रिवायत में बयान किया कि मलून है वो शख्स कि जो किसी के ऊपर तोहमत लगाता है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है, यानी शरीयत में उसे लानती कहा गया है। लानत यानी अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ने अपनी रहमत से उसे दूर कर दिया, ये पहली सजा है। दूसरी सजा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जो भी ये फेले हराम अंजाम देता है और इस अमल में मुब्तला हो जाता है, तो कयामत के दिन उसका हिसाब व किताब बड़ा ही संगीन होगा। वो जहन्नम की आग में जलेगा, और ये जो अमल उसने जबान से अंजाम दिया है, तो अजाबे जहन्नम में इस तरीके से मुब्तला होगा कि वो पनाह मांगेगा लेकिन उसे वहां पे पनाह नहीं मिलेगी। अब मैं एक रिवायत आपके खिदमत में मजीद बयान करना चाहता हूँ। बिहार अनवार की जिल्द नंबर 16 की ये रिवायत है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि जो कोई मोमिन मर्द या औरत पर बोहतान लगाए, जो शख्स भी किसी मर्द किसी औरत पर तोहमत लगाए, बोहतान और तोहमत सबको समझ में आ गया कि किसी ऐसे अमल को मंसूब करना किसी शख्स की तरफ जो उसने अंजाम नहीं दिया। तो अगर ऐसा कोई किसी मर्द या औरत के लिए कर रहा है जो उसके अंदर वो चीज नहीं जा रही है, तो खुदा कयामत के दिन उससे तीनए खबाल में उस वक्त तक बंद रखेगा जब तक वो अपने कहे हुए पर जो अमल उसने अंजाम दिया था, जब तक उसका पूरा अजाब वो झेल न ले, जब तक वो पूरा अजाब उसमें मुब्तला ना हो जाए, अल्लाह उसको तमाम सजाएं न दे ले। अब रावी ने पूछा कि मौला आप भी ये तीनों खबाल कह रहे हैं, ये लफ्ज क्या है? तो इमाम बयान करते हैं कि इस लफ्ज का मतलब ये है कि वो पीप, वो लिक्विड कि जो जिना के करने वालों की शर्मगाह से जहन्नम की आग में बहेगी, ये उस कमरे में बंद रहे। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस फेले हराम से महफूज रहने की तौफीक करामत फरमाए। आखिरी बयान में मैं आपकी खिदमत में बयान करूं, ये जबान है, इससे हम तोहमत भी लगा सकते हैं, इससे इल्जाम भी लगा सकते हैं, इससे किसी की तरफ गलत फेल को, गलत अमल को मंसूब भी कर सकते हैं, लेकिन यही जबान हमें जहन्नम से जन्नत की तरफ भी लेकर जाए।
کبھی اگر کہ ایسا موقع آئے کہ شیطان ہمیں جکڑ لے تو اسی زبان سے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، اسی زبان سے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، ہم 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ کریں اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے جسمانی اور روحانی بیماری سے محفوظ رکھ۔ یقین جانے علماء اور عرفا بیان کرتے ہیں کہ جب اس طریقے سے ہم اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں قرآنی تحفے بھیجیں گے تو اہل بیت علیہ السلام بھی ہمارے ان تحفوں کو لے کر اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازیں گے، اور جنہیں اہل بیت کے امام دعا دے دے پھر وہ دنیا کی تمام مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، قبر کی تمام سنگینیوں سے محفوظ رہے گا، محشر کے تمام مصائب سے محفوظ رہے گا۔ جب تک زندہ رہیں کوشش یہ کرتے رہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم دین کو سیکھیں، دین پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی ہم پیغام دین کو نشر کریں، جس طریقے سے آج اہل بیت ٹی وی یا اس طریقے کے مختلف چینل کہ جو اپنے کئی ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام، آپ نے واجب آپ کے اوپر اللہ نے نہیں قرار دیا تھا یہاں، لیکن اس چینل نے ایک بہترین پروگرام بیان کیا یہاں پہ کہ اہل بیت علیہ السلام نے تہمت کو کیا بیان، نے الزام تراشی کی کیا سزا رکھی ہے۔ تو یہ جو نیک نیتی ہے کہ دوسروں تک یہ پیغام اہل بیت پہنچے، یہ خدا کی باتیں پہنچے، تو یہ عمل ہمیں اللہ سے قریب کرے گا، یہ عمل ہمیں محمد والے محمد علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی عطا کرنے والا عمل۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے واسطہ تیری رحمت کا اس حرام کام سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق کرامت فرما۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں یہ عمل انجام دیا ہے تو محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اس تمام گناہوں سے نجات عطا فرما کہ جو ہمیں نادانی کی بنا پر یا جان بوجھ کر ہے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ انشاءاللہ آج آپ تمام ناظرین کی جزاک جانب سے اللہ بارگاہ امیر المومنین مولا مفتی کشا کی بارگاہ میں نیابت میں زیارت پڑھیں گے اور دعا کریں گے خدا آپ سب کو مولا کی بارگاہ تک شرفیاب فرمائے اور مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے جناب رومان رضوی صاحب آپ کے کہ آپ نے نجف شفراق سے پھر اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ہمارا پروگرام تہمت ایک گناہ جو کہ ایک بہت ہی سنگین گناہ، ایک گناہ کبیرہ اس کا شمار ہوتا ہے، اس کو مختلف پہلوؤں کے ساتھ حدیث کی روشنی میں، قرآن آیات کی روشنی میں، فرمودات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں ہم نے پوری کوشش کی اپنے مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے تمام چیزوں کو پیش کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھیں گے اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 4:30 بجے پھر ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh